اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ اب جو آنے جا رہا ہے، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت باعظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس مہینے میں برکت ہی برکت ہے، اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جتنے بھی ہم نیکیاں کما لیں یہ بہت کم ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اولہ رحمہ، جس کے پہلے حصے میں رحمت برستی ہے، وأوسطہ مغفرہ، دوسرے حصے میں مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور آخری حصے میں اللہ قیدیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تاریخی طور پر بڑے عظیم ترین واقعات کا تعلق اس ماہ رمضان مبارک کے ساتھ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں آدم علیہ السلام کو صحیفے ملے تھے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے تھے، یہی وہ مہینہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دی گئی تھی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی تھی، یہی وہ مہینہ ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی تھی، یہی وہ مہینہ ہے آمنہ کے در یتیم رؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی۔ یہی وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے، اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہی وہ مہینہ ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو اسلام کا سب سے پہلا جو غزوہ ہوا جس کو جنگ بدر کہتے ہیں تو وہ رمضان مبارک میں ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ بدر کے میدان میں 313 نہتوں کو لے کر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ سب سے پہلے سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ 2 نمازوں کی فرضیت کا اعلان ہوا تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 کام کیا کرو، 4 کام۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام زیادہ لیو، کلمہ طیبہ لا الہ الا تسبیح زیادہ پڑھا کرو۔ تسبیح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی وقت کسی بھی حال میں اللہ کا نام لیا کرو۔ زبان نہیں بولتی تو دل میں اللہ کی ذات کا تصور کرو، اللہ کا جتنا ذکر کرو، جب جتنا ذکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا دوسری چیز، اس مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے تو ہمیں چاہیے کہ توبہ زیادہ کرو، اس مہینے میں توبہ زیادہ کرو، استغفار زیادہ پڑھا کرو، استغفار۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی گنہگار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ گنہگار سب سے زیادہ پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد رو بیٹھے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جو شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس انداز سے اٹھایا جائے گا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ کتنا خوش نصیب ہے جس کے نام اعمال میں توبہ زیادہ لکھی گئی ہو۔ اس لیے اس مہینے میں سب سے زیادہ استغفار کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو
اللہ سے معافی مانگو۔ پھر تیسری چیز، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو طلب کیا کرو۔ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس لیے جنت کو طلب کرو کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ پھر جہنم سے پناہ مانگو، اس لیے جہنم سے پناہ مانگو، اس لیے کہ ہمیں جہنم سے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس میں 2 اضافی کام بتاتے چلوں آپ کو اس میں، کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا، اس لیے قرآن شریف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو۔ اور دوسرا یہ کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملا ہے، تو اسے کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایک ایک لمحہ اس کو قیمتی بنا کر یوز کرنے والا بنائے، ایک ایک لمحے سے ہم ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ امین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ